अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उर्दू रिवीजन के लिए क्लास 10th कल के बाद परसों एग्ज़ाम है, तो इसके लिए हम रिवीजन के वीडियोस हमने बनाए हैं। तो ये उसका चौथा वीडियो है। इसके बाद पांचवा वीडियो जो आएगा वो कवाइद पर आएगा, और एक ही वीडियो में इंशाल्लाह जो सिलेबस में कवाइद आने वाले हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मुसन्निफ़ीन के बारे में अहम मालूमात है। आप अक्सर प्री बोर्ड में आपने सवाल देखे होंगे इस तरह के, कि जिसमें चैप्टर्स जो आपके हैं, असबाक हैं, उनके लिखने वालों के नाम यानी मुसन्निफ़ के नाम, शायरों के नाम, या उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, वफ़ात कहाँ हुई या वफ़ात कब हुई, इस तरह के सवाल पूछे गए थे। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि 3 4 5 सवालात मुसन्निफ़ीन के बारे में ही पूछे जाएंगे। तो आपकी किताब में यूँ तो 11 असबाक हैं जो टर्म 1 के सिलेबस में शामिल है, लेकिन उसमें से एक लोक कहानी जिसका कोई मुसन्निफ़ नहीं है, क्योंकि लोक कहानियों के मुसन्निफ़ मालूम नहीं होते। ये अवाम के बीच में एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँच जाती है, नहीं पता होता कि किसने कहाँ से शुरू हुई थी। भीमराव अंबेडकर पर एक मज़मून है, उसका भी कोई मुसन्निफ़ का राइटर का नाम नहीं दिया गया है। तो इस तरह 9 मुसन्निफ़ीन बचते हैं सिर्फ, जल्दी से इन्हें कर लेते हैं। बच्चों, ये जो 4 वीडियोज़ हैं, एक और हो जाएगा तो 5 हो जाएंगे। पहला आप देखेंगे पार्ट 1 एमसीक्यू, उसमें 4 चैप्टर हैं। फिर पार्ट 2 रिवीजन, उसमें 5 असबाक के चैप्टर 5 से चैप्टर 9 तक सिलेबस है, क्वेश्चंस है, रिवीजन है। फिर पार्ट 3 में चैप्टर 10 और 11 है। अब ये चौथा हिस्सा है, ये भी बहुत अहम है। इस्माइल मेरठी पहला सबक है। मेरठी मेरठ में पैदा हुए नाम से मालूम हो रहा है, तो पैदाइश मेरठ में। सबक कौन सा है जो इनका दिया गया है? तारीफ उस खुदा की जिसने बनाई दुनिया। हम्द है अल्लाह ताला की तारीफ में बयान होने वाली नज़्म हम्द कहलाती है। पैदाइश हुई कब? 1844 में, और वफात 1917 में। पैदाइश कहाँ? मेरठ में। अहम कारनामा क्या है इस्माइल मेरठी का? अहम कारनामा यह है कि इन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। और उर्दू की दरसी किताबें जो उर्दू पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, दरसी लेक्चर देने के लिए, पढ़ाने के लिए, दर्स देने के लिए, वो भी इन्होंने लिखी हैं। ये भी आप याद रखें, अहम कारनामा। दूसरे मुसन्निफ़ आपके कन्हैया लाल कपूर हैं। कन्हैया लाल कपूर का जो आपकी किताब में सबक दिया गया है वो बेतकल्लुफ़ी है, और इनकी पैदाइश लाहौर में हुई 1910 में, वफ़ात 1980 में। 70 साल की ज़िंदगी मिली। ख़ास मैदान जिसकी वजह से इन्हें शोहरत हासिल है वो तंज़ो मिज़ाह है। ये जो बेतकल्लुफ़ी सबक है ना, ये भी तंज़ो मिज़ाहिया सबक है। तंज़ कहते हैं ताना देना, मिज़ाह कहते हैं मजाक। तो अदब में, तंज़ो मिज़ाह में, माशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं, लिखने वाला मजाक के दायरे में ताना देते हुए उन बुराइयों पर अटैक करता है, हमला करता है, ताकि मुआशरे से वो बुराइयां ख़त्म हो जाए। तंज सीधा ताना नहीं देकर मजाक के घोल में घोल देता है, ताकि वो ताने की जो चोट है, उसकी जो धार है वो थोड़ी कम हो जाए। याद रखेंगे, कन्हैया लाल कपूर का ख़ास मैदान तंजो मिजाह है। तीसरा जो आपकी एक नज़्म है, तीसरा सबक जो नज़ीर अकबर आबादी साहब हैं, शायर हैं बहुत मशहूर, इनकी नज़्म है नेकी और बदी, जिसमें नेकी और बदी के बारे में बताया गया है। ये दुनिया जिसका नाव मियाँ, एक और तरह की बस्ती है, इस तरह शुरू होती है। नज़्म का टुकड़ा दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसके शायर कौन है, याद रखिएगा। इनका जो पूरा नाम है ना, असल बहुत अहम सवाल हो जाता है। नज़ीर इनका नाम नहीं है, ना अकबर इनका। अकबराबाद तो खैर जगह का नाम है जहाँ ये पैदा हुए, जहाँ पैदा नहीं हुआ। अभी अहम बात बताऊंगा इसके बारे में। नज़ीर यहाँ आपको नाम लग रहा है इनका, लेकिन इनका नाम नज़ीर नहीं है, इनका नाम वली मोहम्मद है। ठीक, नज़ीर इनका तखल्लुस है। शायरी में शायर जो नाम इस्तेमाल करता है वो तखल्लुस कहलाता है। नज़ीर इनका तखल्लुस है। अकबराबाद क्यों है इनके नाम में? पैदा हुए दिल्ली में, बहुत अहम बात है। पैदा आगरे में नहीं हुए, अकबराबाद में नहीं हुए, दिल्ली में पैदा हुए। उस जमाने में आगरे का नाम अकबराबाद था, याद रखेंगे, आगरे का नाम अकबराबाद था। पैदाइश इनकी सन 1740 में, वफात 1830 में। पैदाइश दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के बाद आगरा में ही जाकर बस गए थे पूरी अपनी जो है घर वालों के साथ, और फिर वहीं के हो गए। याद रखेंगे इतनी बात, बहुत अहम बात। अवामी शायर के लक़ब से मशहूर है ये। इन्होंने मेलों पर, त्योहारों पर, ककड़ी वाले पर, जो आम लोग होते हैं ना, उन पर नज़में लिखी हैं, इसीलिए इनका लक़ब अवामी शायर, आम लोगों का शायर। अपने ख़ानदान के साथ आगरे में जाकर बस गए। अकबराबाद आगरे का ही पुराना नाम है। इनकी मशहूर नज़में ज़हन में रखें: रोटियाँ, बंजारा नामा,
آدمی نامہ، مفلسی، اور ایک آپ کی کتاب میں نیکی اور بدی. ٹھیک ہے، یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں، ان کو یاد کر لیجئے. چوتھا سبق آپ دیکھیں گے منشی پریم چند. ان کا سبق کا نام ہے قول کا پاس. آپ نے دیکھا اس میں اکبر، مغل بادشاہ اکبر، رگھوپت سنگھ، اور اسی طرح راجپوتوں کے سردار کا ذکر ہے. اور اکبر، مغلوں اور راجپوتوں کے بیچ میں جو کچھ کشمکش چل رہی تھی وہ دکھائی گئی ہے. قول کا پاس، قول زبان سے دی ہوئی کہی ہوئی بات، پاس کرنا، اس کا لحاظ کرنا، اس کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، اسی پر یہ سبق مبنی ہے. پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا. دھن پت رائے، ٹھیک رہے گا، یاد رہے گا. اور ان کی پیدائش بنارس کے لمحی گاؤں میں ہوئی تھی سن 1880 میں، اور وفات 1936 میں ہوئی. ان کا اصل نام یاد رکھیں، دھن پت رائے، اور منشی پریم چند کے نام سے یہ لکھتے تھے. پھر اردو کے اہم ترین شہرت کن کن چیزوں سے ملی ان کو؟ ناول سے اور افسانوں سے. ناول اور افسانہ نگار، بڑے بڑے جو افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. گودان، بیوہ ان کے مشہور ناول ہیں. یہ دو ناولوں کے نام یاد رکھیں. پھر آگے دیکھیں تو آپ کی کتاب میں غزل دی گئی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. میر تقی میر کی یہ غزل ہے. میر تقی ان کا نام ہے، اور میر ان کا تخلص ہے. یہ والا میر ان کا تخلص ہے. آگرہ میں پیدائش، یعنی اکبر آباد اس زمانے کا، آگرہ میں پیدائش ہوئی سن 1722 میں، اور وفات 1810 میں. تخلص میر. اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں میر. اردو غزل کے امام، ان کا یہ لقب ہے اردو غزل کے امام. ایک اور لقب سے مشہور ہے، خدائے سخن، سخن کا خدا. دیکھو ایک بات کہتا چلوں، سخن کا خدا، سخن یعنی گفتگو، شاعری، اس کا خدا گفتگو کا، کلام کا اللہ ہی ہے. اصل تو اللہ کی ہی طرف سے ہم سب کو ملا ہے، لیکن خدائے سخن کہہ کر یہ مراد ہے کہ جتنے شاعر ہیں اس میں یہ سب سے بڑے شاعر ہیں. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے. خدائے سخن کے نام سے کون مشہور ہے؟ میر تقی میر. اردو غزل کا امام کون ہے؟ میر تقی میر. انہوں نے اپنی سوانح حیات لکھی ہے، اپنی آٹو بایوگرافی، خود کی زندگی کا حال بیان کرا ہے. اس کتاب کا نام جو سوانح ہے، سوانح مطلب بایوگرافی، جس میں اپنی زندگی، جیونی ہندی میں کہہ دوں، ذکر میر کے نام سے، میر کا ذکر، ذکر میر. انہوں نے اس کتاب میں اپنی آپ بیتی کا ذکر کیا ہے. ان کی زندگی بڑی تکلیفوں میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے. پھر آگے دیکھیں تو ایک سبق ہے زبانوں کا گھر ہندوستان. اس میں ہندوستان میں پیدا ہونے والی زبان، خاص طور پہ اردو، کے 1000 عیسوی کے بعد ہندوستان میں پیدا ہوئی، اس کا ذکر ہے. سید احتشام حسین کا یہ سبق ہے. سید احتشام حسین کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی 1912 میں، اور 1972 میں ان کی وفات ہوئی. ایک اہم بات، ان کا جو خاص میدان ہے بچوں، وہ تنقید ہے. ادب میں کسی غزل، افسانہ، ناول، کردار، ان کی خوبیاں، خامیاں بتانا تنقید کہلاتا ہے. عام لفظوں میں بتا رہا ہوں بالکل. تنقید کا مطلب کھرے کھوٹے کی پہچان، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کرنا. کسی کی کیا قدر و قیمت ہے یہ طے کرتی ہے تنقید، یعنی اس کے اچھے اور برے کا جائزہ لینا، اندازہ لگانا. تو ان کا خاص میدان اردو ادب میں احتشام حسین کا تنقید ہے. اور یہ ترقی پسند تحریک سے جڑے رہے. ترقی پسند تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ادب لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، شاعری عام لوگوں کے لیے کی جائے، افسانے عام لوگوں کے مسائل کو، پریشانیوں کو اٹھانے کے لیے لکھے جائیں. بھائی اتنا جاننا ضروری ہے. بچوں کے لیے کتاب لکھی انہوں نے، اردو کی کہانی. اس میں انہوں نے اردو زبان کی مختصر تاریخ، مختصر ہسٹری بیان کی ہے اردو زبان و ادب کی. اور یہ جو آپ کا مضمون زبانوں کا گھر ہندوستان، آپ کی کتاب کا سبق، یہ بھی اسی کتاب سے لیا گیا ہے. آگے دیکھیں، آپ کی کتاب میں رباعیات نام سے ایک سبق ہے. اس میں 2 رباعیات دی گئی ہیں. وہ دونوں رباعیاں کس کی ہیں؟ میر انیس کی ہیں. میر انیس کی ہے. رباعیہ دے کر، رباعیوں کے شعر دے کر آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کس کی رباعی ہے. اور یاد رکھیں رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں. ایک رباعی میں 4 مصرے، 2 شعر ہوتے ہیں. چوتھا مصرا سب سے طاقتور ہوتا ہے. پہلا، دوسرا اور چوتھے مصرے میں، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرا ہم قافیہ ہوتا ہے. یاد رکھیں گے. کچھ جو باتیں سمجھ میں نہ آئے بچے، وقت کم ہے، یاد کر لو. ان کا سبق رباعیات کے نام سے ہے. ان کا اصل نام بہت اہم، میر ببر علی. ٹھیک، میر ببر علی ان کا نام ہے. پیدائش کہاں؟ فیض آباد، سن 1802 میں.
تخلص ان کا انیس ہے، انیس ان کا تخلص ہے۔ وفات 1874 میں ہوئی ہے۔ میر ببر علی انیس کی وفات 1874 اور پیدائش 1802 میں۔ تخلص انیس نام سے ہے۔ اور اہم بات، مرثیہ گوئی میں شہرت ان کو کس چیز میں ملی ہے؟ مرثیہ گوئی۔ مرثیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور واقعات کربلا کا جس نظم کے اندر بیان کیا جائے خاص طور پر، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ یوں عام لفظوں میں دیکھیں تو کسی کی بھی میت پر غم کا اظہار جس نظم میں کیا جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ یاد رہے گی اتنی بات۔ ان کے والد میر خلیق بھی بہت مشہور مرثیہ کہنے والے تھے، مرثیہ گو تھے۔ سبق رباعیات ہے۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو، عاجزی کو، فروتنی یعنی عاجزی کو جا دیتا ہے، جگہ دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، ظرف جو خالی ہے صدا دیتا ہے۔ برتن جو خالی ہوتا ہے صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، بجتا ہے۔ آگے دیکھیں شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ سبق غزل دی گئی ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ان کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم ہے، نام بس اتنا ہے۔ ذوق تخلص ہے، ذوق تخلص ہے، نام شیخ محمد ابراہیم ہے۔ یہ ایک سپاہی کے بیٹے ہیں، ان کے والد سپاہی تھے تو یہ بھی ظاہر سپاہ گیری جانتے ہوں گے۔ پیدائش دہلی میں ہوئی، 1788 میں پیدائش ہوئی، 1854 میں وفات ہوئی۔ اور ان کے والد سپاہی تھے۔ یہ شاہ نصیر کے شاگرد تھے، شاہ نصیر کے شاگرد تھے۔ اور بہادر شاہ ظفر جو اس وقت کے بادشاہ تھے، ان کے یہ استاد تھے۔ بہادر شاہ ظفر بھی شاعر تھے تو یہ ان کے استاد تھے۔ وہ شاعری پر ان سے اصلاح لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے ان کو دو خطاب دیے تھے، ملک الشعراء یعنی شعراء کا، شاعروں کا بادشاہ، اور خاقانی ہند، ہندوستان کا خاقانی۔ خاقانی کون ہے؟ خاقانی جہاں تک میرا خیال بہت مشہور قصیدہ نگار۔ قصیدہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ قصیدہ کسی بادشاہ کی تعریف میں جو نظم لکھی جائے، جس میں کسی بادشاہ کی تعریف کی جائے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اصل میں اصل پہچان جو ذوق کو ملی ہے وہ قصیدہ نگاری سے ہی ملی ہے۔ یہ بہت مشہور قصیدہ نگار ہے اور ان کے یہ غزل کے بھی بڑے شاعر ہیں۔ مرزا غالب کے زمانے کے ہی شاعر ہیں، ٹھیک۔ ان کے بعد مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، لیکن اصل استاد ذوق کے نام سے یہ مشہور تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ قواعد پر آئے گا۔ شکریہ۔